تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام. محترم حضرات، اس وقت پوری دنیا ایک مہلک بیماری اور ایک وبائی مرض میں مبتلا ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. خاص کر ہمارا یہ پیارا ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں اس سے ملک کا بچہ بچہ واقف ہے. اس مہلک مرض کی وجہ سے پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور حکومت کی طرف سے سخت پابندیاں لاگو کی گئی. ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں مقید ہے. لوگوں کی چلت پھرت پر پابندی، آپس کی ملاقات پر پابندی، مجمع جمنے اور بھیڑ اکٹھا کرنے پر پابندی. ملک بھر میں بڑی بڑی کمپنیاں بند پڑی ہیں، شاپنگ مال بند پڑے ہیں، تفریح گاہیں بند پڑی ہیں. ہر طرف خاموشی ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے اور مسلسل 2 مہینوں سے اسی طرح ہمارے دن اور رات گزر رہے ہیں. انہی ایام میں جب ہم ایمان والوں کا ماہ مقدس شروع ہوا تو رمضان سے پہلے حکومت کی طرف سے بڑی سخت پابندیاں ہم پر لاگو کی گئیں. مسجدوں سے روکا گیا، نمازوں سے روکا گیا. لیکن جیسے جیسے رمضان ختم ہوتا گیا، رمضان کے اواخر عید کی شاپنگ کے نام پر حکومت کی طرف سے ڈھیل دینے کا اعلان ہوا کہ اب عید کی شاپنگ کے لیے کچھ دنوں کے لیے مہلت ملے گی جس میں مسلمان شاپنگ کرنا چاہے تو کر سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے جب دکانیں کھلیں گی تو ہمیں عید کی شاپنگ کرنی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی ہمارے اکابرین بزرگان دین کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ملت پر ان کا سایہ تا دیر باقی رکھے. ہمارے اکابرین نے وقت پر ہماری رہبری کی اور ملک بھر سے بڑے بڑے اکابرین علماء کرام بزرگان دین نے ایک ہی بات کہی کہ اس سال مسلمان عید کی شاپنگ نہ کرے، لاک ڈاؤن کے ان ایام میں عید کی خریدی کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلیں. ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے اس سال شاپنگ سے جو روکا ہے اس کے کئی وجوہات ہیں، لیکن 3 اہم وجوہات جو مجھے ان اکابرین کے بیانات کے سننے کے بعد محسوس ہوا، ان 3 وجوہات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پہلی وجہ اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں یہ بیماری آئی کہاں سے، یہ بیماری پھیلی کیسے اور اس بیماری کے زیادہ تر شکار ہوئے کون. حقائق اپنی جگہ دبا دیے گئے اور میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں یہ پھیلایا گیا کہ اس بیماری کو پھیلانے والے یہ مسلمان ہیں. انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں اس بیماری کا پھیلاؤ ہوا اور اس کے نتائج ہم میں سے ہر ایک نے اپنے علاقے میں، اپنی گلیوں میں، اپنے دکانوں پر دیکھا کہ کس طرح مسلمان بدنام ہوا اور لوگوں نے کن نگاہوں سے ہم مسلمانوں کو دیکھا اور لوگ ہم سے کس قدر خوف زدہ تھے، لوگ کتنے سوالات ہم سے کیے. اب ان حالات کے بعد اگر ہم شاپنگ کے نام پر گھروں سے نکلیں گے، دکانوں کی زینت بنیں گے، بازاروں کی زینت بنیں گے، تو پھر ایک بار دوبارہ میڈیا کو بولنے کا موقع ملے گا، میڈیا کو مسلمانوں کو بدنام کرنے کا موقع ملے گا. ایک بات یاد رکھیں، اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں اور حکومت بھی جانتی ہے کہ یہ مہلک بیماری کرونا وائرس یہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں. دن بدن اس کے مریض بڑھ رہے ہیں، دن بدن اس کی کیسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ بیماری ابھی ختم نہیں. اب ایسے وقت میں حکومت جو ہم کو جو ڈھیل دے رہی ہے اس کی وجہ سے اگر ہم گھروں سے نکل آئے اور ہم نے شاپنگ کی تو پھر کل جب یہی
کیسز بڑھیں گے، مریض بڑھیں گے جیسے آج ہیں، مریضوں میں اضافہ ہوگا جیسے آج ہو رہا ہے، تو الزام کل مسلمانوں پر لگا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے، ان لوگوں کی شاپنگ کی وجہ سے بیماری بڑھ گئی ہے۔ پھر ایک بار میڈیا کو بولنے کا موقع ملے گا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا موقع ملے گا، اور ایک بار پھر ان کی سرخیوں میں مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سال عید سادگی کے ساتھ منائیں۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہوا ہے ان میں سے جو عمدہ لباس ہیں انہی میں ہم اپنی عید منا لیں۔ تھوڑا اپنے آپ کو قابو میں کر لو تو انشاءاللہ بہت بڑی بدنامی سے بچ جائیں۔ لہٰذا اس وقت ہم جتنا زیادہ احتیاط کر سکتے ہیں کریں، اور بے ضرورت اپنے آپ کو گھر سے باہر نہ نکالیں۔ دوسری وجہ جو ہم کو اس سال شاپنگ سے روکا گیا وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب گھروں میں مقید ہیں۔ تقریباً 2 مہینوں سے لوگ بے روزگار ہیں، کمائی کے تمام راستے بند ہیں۔ ان دنوں میں غریب اور مزدور لوگوں کے گھروں کی جو حالات ہیں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ان کے بچوں کے علاج کے لیے ان کے پاس رقم ہے۔ ان کے بچے بھوکے پیاسے اپنی یہ ایام گزار رہے ہیں۔ کئی جگہوں سے یہ واقعات بھی دیکھنے اور سننے کو آئے کہ غریب باپ، ایک غریب ماں اپنے بھوکے بچوں کو بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپتے دیکھ نہ سکے اور بالآخر خود اپنے ہاتھوں سے بچوں کو پھانسی دے دیا اور خود بھی پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ان سخت ایام میں ہم شاپنگ کیے بغیر اللہ نے ہم کو جو مالی وسعت دی ہے اس سے کسی غریب کا آپ سہارا بن جائیں، کسی یتیم کا آپ سہارا بن جائیں، کسی بیوہ کا آپ سہارا بن جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لو، اپنے رشتہ داروں کے حالات کا جائزہ لو اور ان سے حالات معلوم کر کے ان میں سے کوئی تنگی میں ہے تو اپنے مال میں سے ان کی مدد کر دیں۔ اور تیسری وجہ جو ہم کو ہمارے اکابرین نے شاپنگ سے روکا ہے وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بیماری ابھی جلد ختم ہونے والی نہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے WHO نے بھی کہا کہ اب ہمیں اس بیماری کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا۔ مطلب یہ کہ ابھی جلد اس بیماری کے ختم ہونے کے آثار دکھائی نہیں دیتے، اور ملک میں لاک ڈاؤن ابھی ختم نہیں ہوا، اور کب تک رہے گا اور کب مکمل طور پر لاک ڈاؤن ختم ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ اب ان سخت حالات میں ہم نے شاپنگ کے نام پر، کپڑے خریدنے پر اپنا بچا کچا مال خرچ کر دیا، اور اللہ نہ کرے لاک ڈاؤن کل کو اور مزید بڑھا دیا گیا تو پھر ہم محتاج ہو جائیں گے، ہم پیسوں کے لیے تڑپیں گے، دوسروں کے سامنے سوال کرنے اور ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے عقل مند یہی ہے کہ اپنے پیسوں کی حفاظت کرے، بے فضول چیزوں پر پیسہ خرچ نہ کرے، فضول کاموں میں اپنے پیسوں کو برباد نہ کرے۔ جو ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز کو اس کی حد تک استعمال کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرے۔ انہی وجوہات کی بنا پر ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ ہم اس سال عید کی شاپنگ نہ کریں، اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی باتوں پر عمل کریں اور شاپنگ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابرین کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔